یہ قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ ہے، واحد آیت قرآن مجید کی جنہوں نے حضور علیہ السلام کے جمیع صحابہ کرام میں سے صرف اور صرف ایک صحابی کو الگ تخصیص کیٹیگوریکلی حضور کا صحابی کہا۔ حضور کا صحابی ہونا الحم سے والناس تک پورے قرآن مجید میں صرف ایک جگہ اللہ رب العزت نے ضمانت دی ہے، جس کو اللہ پاک 1.25 صحابہ کرام میں سے چن کر ایک کو ایک ہی مقام پر قرآن مجید میں حضور کا صحابی کہے اور ثانی اثنین دو میں سے دوسرا کہے، حضور کو اس طرح جوڑ دے اور ان اللہ معنا جوڑے حضور علیہ السلام سے۔ اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے اور غار میں تھے، غار ثور میں، اور آپ کو ایک خوف پریشانی لاحق ہوئی کہ شاید کفار جو تلاش میں آ کے آقا علیہ السلام کو کہیں جھانک کر دیکھ نہ لیں، اس سچویشن کو قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ تو قرآن کہے سیدنا ابوبکر صدیق کو اور ایک حضور علیہ السلام ہے، صرف دو ہیں، تیسرا تن کوئی نہیں ہے، فرمائے دو میں سے دوسرا کہے جسے قرآن ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں یعنی محمد رسول اللہ اور ابوبکر صدیق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ جب دونوں غار میں تھے، تو پھر آقا علیہ السلام فرمائے اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، اپنے صحابی سے۔ اب دیکھ کے یہ کتنے ٹائٹل ہیں، اور کیا کہہ رہے تھے؟ فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، غم زدہ نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ بھی ہو جائے، پہلے وہ جو رسول کے ساتھ ہے، ابوبکر صدیق وہ جو رسول کے ساتھ ہیں، ثانی اثنین جو رسول سے یوں جڑا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے ثانی اثنین دو میں سے دوسرا کر کے کہا، یوں متصل ہے۔ پھر اذ یقول لصاحبہ، پورے قرآن میں 1.25 صحابہ میں سے ایک کو اللہ نے صحابی مصطفیٰ ہونے کا ٹائٹل دیا۔ جس ایک کو اللہ نے صحابی ہونے کا ٹائٹل دیا، اس سے اگر ہم چھیننا چاہیں تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو پہلے قرآن مجید سے اس آیت کو نکالنا پڑے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جب یہ آیت قرآن میں قیامت تک موجود ہے تو کوئی شخص ان کی صحابیت کا انکار نہیں کر سکتا، اور اگر وہ صحابی ہیں تو وہ ظالم نہیں ہو سکتے، وہ غاصب نہیں ہو سکتے۔ ختم ہو گئی بات۔ اور اس پر اللہ کا اعلان کیا ہو جو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب اللہ ہمارے یہ نہیں فرما ان اللہ معی، جب معی آیا ابو بکر غم نہ کر، میری جان کا خوف نہ کر، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اللہ میری حفاظت کرے گا، یوں نہیں فرمایا، فرمایا ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ کہ ایک مصطفیٰ تھے، ایک ابو بکر صدیق تھے، تیسرا حضور نے اعلان کیا، تیسرا ہمارے ساتھ خدا ہے۔ تو جسے خدا اپنی معیت کا، اپنی سنگت کا اعلان کرے اور مصطفیٰ صحابیت کا اعلان کرے اور قرآن کی نص قطعی ہو، اس کے بارے میں اگر ہم برا گمان لائیں تو یہ قرآن مجید کی صریح نفی ہوگی۔ یہ پہلی آیت کریمہ، اس کی تفسیر میں پیش کر رہا ہوں۔ اب یہ آیت اللہ تبا تبائی، اس آیت کریمہ کے تحت میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا کہ اس پر کوئی اختلاف نہیں اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان، اب اس پر دلیل لا رہا ہوں۔ یہ کتاب المیزان، اس کی جلد 9 صفحہ 279 279، اس میں آپ لکھتے ہیں والمراد بصاحبہ هو ابو بکر، اگلا لفظ غور سے سنیے، للنقل القطعی، یہ روایت قطعیہ ہے، اس میں کسی شک کو شبہ کا امکان نہیں، اس کو رد کرنا اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے۔ یہ لفظ لکھے ہیں آیت اللہ تبا تبائی نے،
وہ ابو بکر للنقل القطعی، کیا ضرورت تھی اگلا لفظ لکھنے کی؟ انہوں نے ہر شک و شبہ کی جڑ کاٹ دی۔ اس کے بعد آیت اللہ تباہی خود اپنی تفسیر میں پھر بحث معصور بھی لاتے ہیں، روایات کی بحث بھی لاتے ہیں، اور روایات سے اور مرویات سے بھی حدیث قرآن مجید کی تفسیر کو ثابت کرتے ہیں۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ صحابی بھی اہل بیت میں سے ہیں اور مولا علی شیر خدا کے مصاحبین میں سے، حضرت ابن عباس اہل بیت میں سے، حضرت عباس بن عبد المطلب کے صاحبزادے اور سیدنا مولا علی شیر خدا کے اسی طرح سگے چچا زاد بھائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ لما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل، وہ بیان کر رہے ہیں تفصیل، جب آقا علیہ السلام رات کو نکلے تو غار ثور کی طرف چلے، فرماتے ہیں وَتَابِعَهُ ابو بکر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، اب اس روایت میں وہ کہتے ہیں ان کو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام ہجرت فرما گئے ہیں۔ ایک روایت آتی ہے کہ آقا علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر گئے اور ان کو ساتھ لے کے چلے، ساتھ لیا۔ ایک روایت ہے کہ آپ چلے اور سیدنا صدیق اکبر کو خبر تھی، آپ ان کے پیچھے چلے، یہ اللہ نے آگاہ کر دیا تو ان کے پیچھے آئے۔ انہوں نے دوسری روایت کو لے کر بیان کیا ہے لطیف بات۔ اب یہاں آقا علیہ السلام کے اعتماد کا اظہار ہو رہا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی وفاداری اور جان نثاری پر حضور علیہ السلام کا اعتماد کتنا تھا، کامل یقین۔ جب وہ ان کے پیچھے چلے، فلما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسہ خلفہ خاف ان یکون الطلب، جب کسی آدمی کے پیچھے چلنے کی آہٹ آئی، پیچھے چلنے کی قدموں کی آہٹ سنائی دی، اور آپ نے محسوس کر لیا کہ کوئی آدمی جو کہ رات کا وقت تھا پیچھے آ رہا ہے، تو آپ نے یہ خیال کیا کہ شاید کفار جو میری تلاش میں نکلے ہیں کہیں وہ نہ نکلے ہوں۔ لیکن فلما رآ ذالک ابو بکر تنحنح فلما سمع ذالک رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ عرفہ فقام له حتی تبعہ فأتی الغار، اور جب آپ کو پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے، ویلکم کیا اور کھڑے ہو گئے، ان کو پہچانا، انہوں نے اپنی پہچان کروائی، اور آپ کھڑے رہے سیدنا ابو بکر صدیق کی آمد کی انتظار تک کہ مجھے مل لے۔ جب وہ آپ سے مل گئے، اتنی دیر کھڑے ہو کے انتظار کیا، تو تب دونوں مل کے غار میں گئے۔ اس پر کہتے ہیں اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں۔ پھر آیت اللہ تباہی لکھتے ہیں قال فماکث ہوا وابو بکر فی الغار ثلاثۃ ایام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر دونوں غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں قیام پذیر رہے۔ باقی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں کہ 3 دن اور 3 راتیں جب قیام پذیر رہے تو اس وقت پھر آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر صبح و شام گھر سے کھانا پہنچا جاتے، اور آپ کا غلام عامر بن فہیرہ بکریوں کے لا کے دودھ پہنچا جاتا، تو پورا گھر سیدنا صدیق اکبر کا آقا علیہ السلام کی نوکری پہ لگا رہا۔ اب ایک اگلا ریفرنس دے رہا ہوں، اہل تشیع حضرات کی بہت بڑی معتبر کتاب ہے، تفسیر کی کتاب البرہان فی تفسیر القرآن، البرہان۔ اس کے مصنف ہیں سید ہاشم بن سلیمان بن سید اسماعیل بن سید عبد الجواد الحسینی البحرانی، 1107 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اس تفسیر کی کتاب کا اور چھپی ہوئی ہے قم سے، مطبع علمیہ قم، مطبع علمیہ قم کی چھپی ہوئی، میزان بھی ایران کی چھپی ہوئی تھی۔ تمام کتب جن کے ریفرنس دے رہا ہوں یہ سب قم اور تہران کی چھپی ہوئی۔ 1393 ہجری کا مطبوعہ ہے، طبع جو میرے پاس ہے اس وقت، مطبع علمیہ قم کا، اس کی دوسری جلد ہے،
اور طبع ثانیہ ہے، سیکنڈ ایڈیشن ہے یہ۔ اب اس حدیث، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کشف بھی کرایا غار ثور میں، ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور انہوں نے دیکھا سیدنا ابوبکر صدیق نے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے لوگ دریا میں آ رہے ہیں، سمندر میں کشتی میں سوار آ رہے تھے، ان کو وہ منظر دکھایا، اور مدینہ طیبہ میں انصار جو انتظار کر رہے تھے آمد مصطفیٰ کی، تو غار ثور سے بٹھا کر مدینہ بھی دکھا دیا۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ روایت بیان کرتے ہیں صاحب برہان صفحہ 126 پر اسی آیت کے تحت، اور سید رضی، یہ سید رضی ہیں جو مؤلف اور مرتب ہیں نہج البلاغہ کے، وہ اپنی کتاب الخصائص میں روایت کرتے ہیں، الخصائص میں، اور بیان کرتے ہیں کہ یہ اسناد مرفوع کے ساتھ ہے۔ بس آگے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ان کے یہاں بالعموم روایت کو، سند پوری کو، روات کو بیان کرنے کا رواج نہیں، بس لکھ دیا کہ اسناد مرفوع کے ساتھ روایت کرتے ہیں، اور راوی جو ہیں سید رضی ہیں لکھنے والے اپنی کتاب الخصائص میں، کہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد نے، آپ کے اصحاب میں سے ایک کسی نے پوچھا، این کنت حیث ذکر اللہ نبیہ و ابا بکر ثانی اثنین یزما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آپ کے ایک اصحاب میں سے، تلامذہ میں سے ایک نے پوچھا کہ اے مولا علی شیر خدا امیر المومنین، اس وقت آپ کہاں تھے جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی رسول اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں؟ اب یہ بات اس سے معلوم یہ ہوا سید رضی کی روایت سے، اسناد مرفوع سے، کہ یہ بات صحابہ کرام میں بھی طے تھی، مولا علی شیر خدا کے وقت میں بھی طے تھی، اور آپ کے تلامذہ کو بھی موجود تھی، اس وقت بھی اختلاف نہیں تھا، آج بھی اختلاف نہیں۔ اس نے صرف یہ سوال کیا کہ آپ کہاں تھے اس وقت جب اللہ نے اتنی بڑی شان کی آیت نازل کی، اتنی عظمت بیان کی، اتنی علو منزلت اور علو قدر بیان ہوئی، اتنی عظیم شان بیان ہوئی ابوبکر صدیق کی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ثانی اثنین کہا، اذ یقول لصاحبہ کہا، لا تحزن ان اللہ معنا کہا، دو میں سے دوسرا، جب دونوں غار میں تھے اللہ ہمارے ساتھ ہے، جب اتنی بڑی شانیں بیان ہوئی تو آپ کہاں تھے اس وقت؟ یہ سوال کیا۔ اب امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ جواب دیتے ہیں، فقال امیر المومنین ویحک یا ابن القوا کنت علی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ہلاک ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ تم مجھ سے یہ پوچھنے والے، میں اس وقت مصطفیٰ کے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اب نصیب کی بات ہے، مجھے تاجدار کائنات کا بستر نصیب کیا، اور ابوبکر صدیق کو 3 دن اور 3 رات کو اپنی صحبت اور خلوت نصیب کی، عطا کی غار میں۔ تو نہ ادھر کوئی زبان اہانت کھول سکتا ہے، نہ ادھر کوئی زبان اہانت کھول سکتا ہے۔ تو کتنی ناانصافی کی بات ہوگی کہ ایک طرف عقیدت ہو اور ایک طرف یعنی عداوت پیدا ہو جائے، استغفر اللہ العظیم۔ تو آپ نے فرمایا اس وقت میں آپ کے بستر پہ لیٹا ہوا تھا جب ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام کی معیت میں غار ثور میں تھے اور اللہ کی یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی۔ تو گویا مولا علی شیر خدا نے تصدیق کر دی اس پوری تفسیر کی۔ اب اس کے بعد ایک اگلی تفسیر شیعہ حضرات کی کتاب الصافی فی تفسیر القرآن، اور اس تفسیر کے مؤلف ہیں محقق محمد بن المرتضیٰ المحسن الکاشانی۔ یہ بھی 11ویں صدی ہجری کے بڑے جلیل القدر شیعہ مفسرین میں سے ہیں۔ یہ ان کی جلد اول کی جز اول میں ہے یہ آیت کریمہ جو بیان ہوئی، اور یہ بھی طبع اس کا 1393 ہجری کا ہے، اور ایران کا طبع ہے، تہران کا۔
خیابان بوزر کا، کتاب الصافی۔ اب سورہ توبہ کے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں اذ یقول لصاحب اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ہوا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی خاص بات ہے، ہوا ابو بکر لا تحزن اے لا تخف ان اللہ معنا بالعصمت والمعونہ، اے ابو بکر غم نہ کر، خوف نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اس نے ہمیں اپنی عصمت اور اپنی مدد کے ساتھ اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ تو گویا اب یہ کتاب الصافی شیعہ حضرات کی تفسیر کے تحت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اپنی عصمت و معونت کی حفاظت عطا کی۔ تو جس صحابی رسول کو اللہ اپنی عصمت اور معونت کی حفاظت عطا کرے، اس کے قدموں میں کبھی بھی زندگی تا دم حیات تزلزل آ سکتا ہے۔ اور یہ جو بات ہے آگے پھر آپ کی شیعہ حضرات کی ایک جلیل القدر کتاب ہے، کتاب الکافی، کتاب الکافی بہت بڑی اصول میں سے ہے، ان کے اصول اربع میں، جیسے ہماری سیاستہ ہیں اور بخاری مسلم کا درجہ ہے، اس درجے کی کتاب، اس میں عن الامام باقر علیہ السلام، اب اس آیت کی تفسیر میں سیدنا امام محمد الباقر علیہ السلام کا قول روایت کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل یقول لابی بکر فی الغار اسکن فإن اللہ معنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ مبارک حضرت ابو بکر کی طرف کیا اور چہرہ مبارک کر کے فرمایا ابو بکر بالکل اطمینان سے رہ، سکون کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے سیدنا امام باقر علیہ السلام نے بھی تصدیق کی، اور اللہ کی یہ جو سکینت ہے اور معیت ہے، اس میں حضور علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق کو شریک کیا، یہ امام محمد باقر علیہ السلام۔ اب یہ قرآن کا بیان ہے اور تفسیریں ائمہ اطہار اہل بیت کی ہیں، کتابیں شیعہ حضرات کی ہیں تفسیریں۔ جب اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی معیت بھی حاصل ہے، عصمت بھی حاصل ہے، معونت بھی حاصل ہے، حفاظت بھی حاصل ہے، سکینت بھی حاصل ہے، استقامت بھی حاصل ہے، تو بعد کے کتابوں کی روایات پر مبنی قصے کہانی اور واقعات پہ یقین کر کے آپ قرآن کے بیان کو اگر منسوخ کر دیں تو بتائیے کس درجے کا یہ ایمان ہوگا، کس درجے کا عدل اور انصاف ہوگا۔ یہ ائمہ اطہار اہل بیت کے اقوال ہیں، مولا علی شیر خدا کے ہیں، امام محمد الباقر کے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ پھر آگے اسی طرح آتا ہے حوالہ تفسیر اثنا عشری، تفسیر اثنا عشری اہل تشیع کی بڑی معروف جلیل القدر تفسیر، مؤلف ہیں اس کے حسین بن احمد الحسینی الشاہ عبد العظیمی، تہران کے پاس شاہ عبد العظیم مزار بھی ہے، حسین بن احمد الحسینی الشاہ عبد العظیمی، ان کی تفسیر جلد 5 وہی ایران کا مرتبہ ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں یہی شان ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ کہتے ہیں یعنی 2 نفر بودند حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابی بکر، صرف 2 نفر تھے، صرف 2 ہستیاں تھی غار میں، کوئی تیسرا نہ تھا، ایک حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آگے کرتے اذ ہما فی الغار، یہ ذکر ہے قرآن میں جب وہ دونوں غار میں تھے۔ یہاں انہوں نے بڑا لطیف نقطہ بیان کیا ہے، خاص تفسیر اثنا عشری میں شاہ عبد العظیمی نے، وہ فرماتے ہیں کہ آن 2 نفر در غار بودند حضرت پیغمبر و ابی بکر، 2 افراد، 2 جانیں، 2 تن جو غار میں موجود تھے۔ ہم تو بھائی 5 تن بھی مانتے ہیں اور قرآن کے بیان کیے ہوئے یہ 2 تن بھی مانتے ہیں،
کوئی مانے نہ مانے، میں نے عمر بھر 5 تن کی بات کی ہے، آدھی سے سیاح سے کی ہے، تو 5 تن بھی مانتے ہیں، اور یہاں قرآن اذ ہما فی الغار 2 تن بیان کر رہا ہے، تو طریقہ اہل ایمان کا یہ ہونا چاہیے کہ یہ 2 تن بھی مانیں، وہ 5 تن بھی مانیں۔ اور وہ آگے بیان کرتے ہیں بڑی خاص بات، درآں حال نصرت فرمود حق تعالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم را منفردن از ہر شیء مگر ابی بکر۔ بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نصرت بھیجنے کی بات کی، اپنی مدد کی، اپنی سکینت کی، اپنی معیت کی، اللہ نے اپنی نصرت کی، سکینت کی، معیت کی جو بات کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری، اور اس کو ساری کائنات کے نفوس سے، کائنات انسانی کے جملہ افراد سے منفرد جدا کر دیا، صرف اور صرف اس میں شریک کیا ابو بکر صدیق کو۔ دیکھ لیں، اب یہ میرا کلام تو نہیں ہے، میں پھر دہرا رہا ہوں، اہل تشیع حضرات، نوجوان نسل، پڑھے لکھے لوگ، میں نے آپ کو عرض کیا سنیت اور شیعیت کو تھوڑی دیر ذرا ایک سائڈ پہ رکھ لیں، ٹیبل پہ رکھ لیں، ایک سائڈ پر ذہن خالی رکھ لیں، اور تفریقے کے ماحول سے نکل کر خالی ذہن ہو کر قرآن اور قرآن کی تفسیر ائمہ اطہار اہل بیت کی زبان سے، کتب شیعہ سے، بس اس کو سنیے۔ یہ تفسیر جو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، تفسیر اثنا عشری جلد 5، حسین بن احمد الحسینی الشاہ عبد العظیمی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو مدد اور نصرت اور میت اور سکینت اتاری اس وقت، اسے منفرد کر دیا، ساری کائنات کے ہر فرد کو اس سکینت خاصہ سے الگ کر دیا، تو صرف مصطفیٰ پر اتاری اور شریک کیا پوری دنیا میں فقط ایک فرد کو، ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ، ان کو خاص کر دیا۔ تو جس کو اللہ نے ساری کائنات سے جدا تنہا یکتن کو مصطفیٰ کے ساتھ جوڑا، ہم حضور کے وصال کے بعد اسی کا ہی پھوڑنا ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ قرآن کی تکذیب نہیں تو اور کیا ہوگی؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بس ٹھنڈے دل سے ذرا سوچئے، یہ نقطہ نظر بعد کے ادوار فتن کی پیداوار ہے۔ جب بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانوں میں جھگڑے شروع ہو گئے تھے، اور جھگڑوں میں، اختلافات میں، ایک دوسرے کے خلاف غلط روایتوں کے گھڑنے میں، واقعات گھڑنے میں، تو طرح طرح کے راوی جیسے کئی پیدا ہو گئے، جیسے بارش کے موسم میں بدنی مینڈک اور کیا کیا نکل آتا ہے، اس طرح راوی اور لکھنے والے اور بیان کرنے والے قصہ خواں پیدا ہو گئے۔ متابے تو تھے نہیں، ہاتھ کے قلمی نسخے ہوتے تھے، وہ روایتیں گھڑتے گئے، سندیں بناتے گئے، واقعات کتابوں میں آ گئے۔ اب ان واقعات پر جب ایک دوسرے کے خلاف علمی اعتقادی جنگ جاری تھی، عداوت تھی، اس ماحول کے وضع کردہ راویوں کے واقعات پر اعتماد کر کے آپ عقیدہ بنا لیں، اور قرآن نے نص صریح میں جو کچھ بیان کیا ہے اس کو چھوڑ دیں، اور قرآن کا فیصلہ بھی ان واقعات کی روشنی میں کرنا چاہیں، تو وہ یہ قرآن تو رد ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ میں کہوں گا جو کچھ واقعات میں ملے ان کا فیصلہ قرآن سے لیں، اگر قرآن کے حکم کے مطابق ہوں تو قبول کریں، اور قرآن کے حکم سے ٹکراؤ ہو تو ان کو رد کر دیں، قرآن پر ایمان رکھیں۔ یہ ہے قاعدہ۔ اس کے بعد آگے اگلی صفحہ پر وہ پھر بیان کرتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، وہ کہتے ہیں یقول لصاحبی، وہ کہتے ہیں کہ فرمود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب خود ابو بکر، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب خود، اپنے صحابی ابو بکر سے فرمانے لگے لا تحزن ان اللہ معنا، ترساں مباش کہ خدا تعالی باشد بنصرت و غلبہ، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، مدد میں بھی، غلبہ میں بھی، سکینت میں بھی، استقامت میں بھی، غم زدہ نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو۔ اب اس کے بعد اگلی تفسیر ہے، اس کا نام ہے تقریب القرآن الی الاذہان، تقریب القرآن الی الاذہان،
اس کا والیوم 10 ہے، الجز العاشر، 10ویں جلد، اور یہ تفسیر ہے اہل تشیع کی بڑی معتبر تفاسیر میں سے آیت اللہ العظمی السید محمد الشیرازی۔ یہ وہ زمانے میں جس طرح جب آیت اللہ خمینی تھے، آیت اللہ گل پائگانی تھے تہران میں، میری ان سب سے ملاقات ہوئی ہے 1981-82 میں جب میں ایران گیا تھا ایرانی گورنمنٹ کی دعوت پر، تو آیت اللہ خمینی، آیت اللہ العظمی خمینی سے ملاقات ہوئی، ایک کھانا انہوں نے کیا میرا۔ تہران کے آیت اللہ العظمی گل پائگانی سے ملاقات ہوئی، آیت اللہ العظمی منتظری سے ملاقات ہوئی، آیت اللہ العظمی مرعشی سے ملاقات ہوئی، اور آیت اللہ العظمی شیرازی سے ملاقات ہوئی۔ یہ اس زمانے کے مراجع تھے 7، جن کے فتویٰ سے ایرانی انقلاب کی بنیاد بنی تھی، اور جنہوں نے حتیٰ کہ آیت اللہ خمینی کو اپنا امام اور پیشوا اور نائب امام مقرر کیا تھا۔ یہ مراجع اور مصادر تھے، اتھارٹیز تھے، اور اہل تشیع کے ہاں ان کی تقلید جائز ہے، ان کو وہ مجتہد مطلق تصور کرتے ہیں، ان کی تقلید جائز ہے، اس پائے کے لوگ ہیں۔ اب ان کی کتاب تقریب القرآن الی الاذہان 10ویں جلد، حوالے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ معلوم ہو سکے کہ کہیں اختلاف نہیں۔ وہ کہتے ہیں جب آقا علیہ السلام مکہ معظمہ سے نکلے تو فقط آپ کی ذات تھی و ابو بکر، وَإِذْ فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ الرَّسُولُ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ أَبُو بَكْرَ رضی اللہ تعالی عنہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ میں نے عرض کیا نا آپ کو، قدما سے لے کر آج کی اس صدی تک کہیں اختلاف نہیں، اس لیے میں ہر زمانے کی تفاسیر کا ریفرنس دے رہا ہوں۔ اسی طرح ایک اور دور جدید کی بہت بڑی معتبر تفسیر شیعہ حضرات کی التفسیر الکاشف، علامہ محمد جواد مغنیہ کی التفسیر الکاشف، اس کی جلد 4 ہے، اس کے اندر بھی یہی بات کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں اس آیت کو بیان کر کے المراد بثانی اثنین والصاحب، وہ لکھتے ہیں کہ ان دونوں کلمات سے مراد ثانی اثنین کون ہے اور اذ یقول لصاحبہ صاحب صحابی کون ہے، کہتے ہوا ابو بکر۔ ثانی اثنین بھی ابو بکر ہے اور صاحب ہی میں بھی مرجع ابو بکر کی طرف ہے ضمیر کا، لأنه كان مع النبی فی ہجرتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور علیہ السلام نے ان کو چنا تھا ساتھ لے جانے کے لیے۔ اب ایک اور بڑی قدیم تفسیر کی طرف آ رہا ہوں، شیعہ حضرات کے قدیم مراجع میں مجمع البیان، عرف عام میں اسے تفسیر طبرسی کہتے ہیں۔ مجمع البیان شیخ ابو علی الفضل بن الحسن الطبرسی، یہ بھی ان کی وفات 548 ہجری میں ہوئی، یعنی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال سے بھی 12 سال قبل۔ میں آپ کو زمانے بتا رہا ہوں کہ قدیم زمانے سے آج جدید اور ہمارے دور تک کسی زمانے میں اختلاف نہیں رہا صحابیت قطعیہ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قطعیت، قطعی صحابی ہونے پر۔ تو جب قطعی صحابی پر اجماع رہا ہے امت کا قرآن کی وجہ سے، تو یہ منسوخ کیسے ہو گئی، بدل کیسے گئی؟ کیا کوئی واقعہ اس قرآن کی قطعیت کو کینسل کر سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے، قرآن کے کلام کو معاذ اللہ غلط ثابت کر سکتا ہے؟ تو اس کی 5ویں جلد ہے، اس میں بھی وہ یہی بات بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نص صریح ہے، یہ بات بھی توجہ سے سننے والی، ثانی اثنین کہتے ہیں یعنی انہو کان ہوا و ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، صرف حضور اور ساتھ ابو بکر صدیق تھے۔ اذ ہما فی الغار لیس معہما ثالث، کوئی تیسرا شخص ان کے ساتھ نہ تھا، وہو احد اثنین، اور وہ 2 میں سے ایک تھے۔ فقد نصرہ اللہ منفردا من کل شیء الا من ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ اندازہ کریں. تو اللہ پاک نے اس وقت جو ان پر مدد اتاری، معونت اتاری، عصمت اتاری، سکینت اتاری، ہر شے سے اسے جدا رکھا، ہر فرد اس سے خالی ہے، اس وقت باہر رہا سوائے رسول اللہ کے اور ابو بکر صدیق کے. ہر ایک سے جداگانہ نصرت اور معونت اور عصمت اور استقامت و سکینت عطا کی، سوائے ابو بکر صدیق کے. ابو بکر کو حضور کی سکینت کے ساتھ شریک کیا. تو جس کو اہل بیت کے امام اور شیعہ مفسرین یہ بیان کریں کہ ہر ایک سے منفرد اس سکینت و معیت میں اور معونت و عصمت میں اللہ نے ابو بکر صدیق کو تنہا حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک کیا. صرف یہ سوال سوچنے کا ہے کہ جس پر اللہ کو اتنا اعتماد ہے، جس کی وفاداری پر، جس کی ثابت قدمی پر، جس کی جانثاری پر، جس کی صحابیت پر، جس کی قربانی پر، جس کے اخلاص پر، جس کی حسن نیت پر، جس پر اللہ کو اتنا اعتماد ہے کہ 5 لقب دے کے ایک آیت میں بیان کر رہا ہے، اور 1400 سال سے ائمہ اہل بیت اور کتب شیعہ کا بھی اتنا اجماع ہے. تو بتائیے کوئی دلیل اس قرآن سے بڑھ کر ہو سکتی ہے کہ جو اس ابو بکر صدیق کے اعتماد کو توڑ دے، معاذ اللہ اس اعتماد کو شکستہ کر دے اور کہے کہ وہ اللہ کے اعتماد پہ پورے نہیں اترے؟ تو پھر ابو بکر صدیق کا نقص نہیں ہے، اس اعتماد کرنے والے رب کے علم غیب پر شبہ ہوگا، اس کی وحدانیت پر، اس کی ربوبیت پر، اس کی توحید پر زد آئے گی، قرآن پر زد آئے گی، معاذ اللہ. اب اس باب میں آخری تفسیر جو اس آیت کریمہ کے تحت کوٹ کر رہا ہوں، پھر ہم قرآن مجید کی اگلی آیت کریمہ کی طرف جائیں گے، وہ تفسیر نمونہ ہے. یہ تفسیر نمونہ پڑھی ہے ساری، یہ پوری جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تفسیر نمونہ پڑھی ہے میرے پاس. تو یہ تفسیر نمونہ بہت بڑی معروف تفسیر ہے اہل تشیع کی، اور استاد محقق ناصر مکارم شیرازی کی، اور اس کی 7ویں جلد ہے، 7ویں سورہ توبہ کی تفسیر میں. اور اس میں بھی وہی بات کرتے ہیں کہ اس سفر میں، سفر پر خطر میں، وہ کہتے ہیں کہ سوائے ابو بکر صدیق کے حضور علیہ السلام کے ساتھ اور کوئی نہ تھا. اور اس سفر میں جو خوف و ہراس اور وحشت کا عالم تھا، اب لفظ سنیے تفسیر نمونہ کے، اہل تشیع کے جملہ اہل علم وہ اس تفسیر نمونہ کے نام سے خوب واقف ہیں. اتنی شہرت یافتہ تفسیر ہے، عظیم مرتبے کی. وہ کہتے ہیں اس وحشت اور خوف و ہراس کے عالم کا جو سفر تھا، اس میں فقط ایک ساتھی تھا، اور اس کو کہتے ہیں وہ کون تھا؟ یار و ہم سفر پیامبر. وہ حضور کے صرف ہم سفر ہی نہیں تھے بلکہ حضور کے یار بھی تھے. اب اس سے پتہ چلا کہ جب ہم یار غار کہتے ہیں، یار غار، یار مزاح، یہ صرف اہل سنت کا دیا ہوا لقب نہیں ہے. پہلے وقتوں میں تو اہل تشیع مفسرین اور علماء محققین بھی یہ مانتے رہے ہیں. اب فتنوں کا دور ہے، جھگڑے فساد کا دور ہے. اب جو بچے یا جو لوگ بیٹھ کے ٹی وی پر یا کسی کے خطاب یا مجلسوں پر سنتے ہیں، انہوں نے کون سی یہ کتابیں اٹھا کے دیکھنی ہیں؟ جو بتا دیا وہ سن لیا، جو چھپا دیا وہ رہ گیا. وہ کہتے ہیں یار وہم سفر پیامبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ہم سفر بھی تھے، صاحب اور یار بھی تھے. تو وہ پیامبر اورا دلداری داد، ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے، محبت کی اظہار کے لیے، ان کو سکون دینے کے لیے گفت غم مخور خدا باباس. اے میرے یار، اے میرے ہم سفر اور میرے یار، غم نہ کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ ہے ورود کی شان، شان ورود اس آیت کریمہ. تو یہ ہم نے گویا ایک آیت کریمہ کا بیان یہ ختم کیا، تو بہت ساری تفاسیر کے ساتھ. اور اگلی آیت کریمہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں شروع کرتے ہیں. سب میرا پیغام یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے سنا قرآن مجید کی، تو ایک نص ہی کافی ہوتی ہے، ایک نص.
اور یہاں تو درجنوں سنیں گے آپ آیات کریمہ قرآن مجید میں، کوئی سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں، مگر جب میں یہ کہہ رہا ہوں شیعہ کتب تفسیر کے حوالوں سے، میں اہل سنت کی تفاسیر کی کتابوں کو اس سیریز آف لیکچر میں ٹچ بھی نہیں کر رہا، ہاتھ بھی نہیں لگا رہا۔ اس سیریز میں کوئی سیدنا صدیق اکبر کی شان میں آیت بیان ہوگی، کوئی سیدنا فاروق اعظم کی شان میں، کوئی سیدنا عثمان غنی کی شان میں، جن تین صحابہ کرام کا خلفاء کا انکار بعض اوقات غلطی سے ذہن میں آتا ہے، جن کے خلاف ذہن بنائے گئے ہیں، اور کچھ خلفاء اربعہ چاروں کی شان میں، کچھ جمی صحابہ کی شان میں، کچھ ان کی خلافت راشدہ کی شان میں۔ اس کے بعد پھر آپ سوچئے گا کہ اگر قرآن مجید اتنا واضح اور قطعی اور صریح ہے ان کی شان میں، تو کیا بعد کے واقعات اور گھڑی ہوئی روایات اس قابل ہیں کہ وہ قرآن کو منسوخ کر دیں اور قرآن کی دی ہوئی تعلیم کو معاذ اللہ رد کر کے نیا نقطہ نظر ڈیولپ کر دیا جائے؟ اس سوال پر میں آپ کو سوچنے کے لیے وقت چھوڑتا ہوں، اور ابھی اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی اگلی آیت کریمہ سے بات کو شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم۔